ناظرین آداب، روبی چینل کے دوپہر خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سید انوار اللہ غوری۔ اتنا بھی نہ ملک و قوم کا معیار گرے، سرخیاں دیکھتے ہی ہاتھوں سے اخبار گرے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سعودی عرب و دیگر ممالک میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی۔ مدینہ منورہ میں قدرت کا کرشمہ، مسجد نبوی میں سوڈانی خاتون کی بینائی لوٹ آئی۔ فلپائن میں طاقتور زلزلہ، 20 افراد ہلاک اور دیگر زخمی، مہلوکین کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ۔ ضلع وشاکھاپٹنم میں دلخراش سڑک حادثہ، 5 افراد ہلاک و دیگر 4 زخمی۔ اور آسام سے دہلی جانے والی ایکسپریس ٹرین کے کچن میں آتش زدگی کا واقعہ، بروقت سیکیورٹی عملے کی کارروائی پر بڑا حادثہ ہونے سے ٹلا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ساحلی آندھرا پردیش، رائل سیما اور تلنگانہ کے کچھ مقامات پر آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران بارش یا گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے بتایا کہ آئندہ 2 دن میں موسمی حالات میں زیادہ تبدیلی کے آثار نہیں ہیں۔ حیدرآباد و اطراف کے علاقوں میں مطلع عمومی طور پر ابر آلود رہے گا۔ آئندہ 2 دن کے دوران شام یا رات کے وقت گرج چمک ہو سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری اور کم سے کم 23 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ہو سکتا ہے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری و آندھرا پردیش پارٹی امور انچارج ڈگ وجے سنگھ نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے مسئلے کے جائزے کے لیے عنقریب وزراء کے گروپ کا اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈگ وجے سنگھ نے بتایا کہ تلنگانہ کے مسئلے پر تمام مسائل کا حل معلوم کر لیا جائے گا، جبکہ تمام سیاسی جماعتوں سے صلاح و مشورے کے بعد ہی تلنگانہ کا فیصلہ کیا گیا۔ علاوہ ازیں ڈگ وجے سنگھ نے چیف منسٹر گجرات نریندر مودی کی جانب سے مہاتما گاندھی اور صدر ولبھ بھائی پٹیل کے ناموں کے تذکرے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے ان قائدین کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ ضلع داتیا کے رتنا گڑھ میں پیش آئے المناک واقعے پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کانگریسی قائد نے اس کے لیے ریاستی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ واضح رہے کہ ریاست کی تقسیم کے مسئلے پر تشکیل دیے گئے وزراء کے گروپ کا پہلا اجلاس منعقد ہوا، جبکہ دوسرا اجلاس 19 اکتوبر کو منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ پہلے اجلاس میں وزراء گروپ کے ارکان کو ریاست کی تقسیم سے متعلق مختلف امور کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے حیدرآباد کے مسئلے اور لا اینڈ آرڈر سے متعلق امور کے لیے ذمہ دار ہوں گے، جبکہ وزیر فائنانس پی چدمبرم اثاثے جات اور واجبات کی تقسیم کے طریقوں پر غور و خوض کریں گے۔ مرکزی وزیر صحت غلام نبی آزاد تعلیم، صحت اور ملازمت کے پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ وزیر دفاع اے کے اینٹونی دونوں ریاستوں کی سرحدوں اور انتخابی حلقوں سے متعلق امور کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔ وزیر پیٹرولیم ایم ویرپا موئلی قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، جبکہ جے رام رمیش آبی وسائل کی تقسیم پر توجہ دیں گے۔ مرکزی مملکتی وزیر نارائن سوامی دونوں ریاستوں کے درمیان آل انڈیا سروس آفیسرز کی تقسیم کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔ چل گئی ہے، اس لیے اور ادھیکانش ادھیکاری کرمچاریوں نے اپنی ہڑتال واپس لے لی ہے، تو اس بات کا پریاس ہونا چاہیے کہ جو سیما آندھرا کے لوگ حیدرآباد میں رہ رہے ہیں، تلنگانہ ریجن میں رہ رہے ہیں، ان کی پوری سرکشا ہونا چاہیے، ان کے نوکری، ان کی پڑھائی لکھائی کی پوری سرکشا ہونا چاہیے۔ ساتھ میں سب سے اچھا پیکج کیا دیا جا سکتا ہے سیما آندھرا ریجن میں، اس پر عام سہمتی بنانے کا پریاس ہونا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر شہر میں صفائی اور کچرے کی نکاسی کے خصوصی انتظامات کرنے میئر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن محمد ماجد حسین نے بلدی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ شہر میں دسہرہ تہوار اور عید الاضحیٰ کی ایک ساتھ آمد کے پیش نظر بڑے پیمانے پر انتظامات ناگزیر ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے کمشنر بلدیہ کرشنا بابو سے بات چیت کی اور شہر کے تمام بڑے عیدگاہوں کی صفائی کے کام عید سے ایک دن پہلے مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ میئر ماجد حسین نے اس خصوص میں ایڈیشنل کمشنر ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن کو ہدایت دی کہ وہ تمام AMOH پر زور دیں کہ وہ راست طور پر صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے بتایا کہ کچرے کی نکاسی اور اس کی منتقلی کے لیے عید اور اس کے دوسرے دن خصوصی مہم چلاتے ہوئے زائد گاڑیوں کا استعمال کیا جائے گا اور وہ راست طور پر صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیں گے تاکہ شہریوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ضلع وشاکھاپٹنم میں پیش آئے ایک دلخراش سڑک حادثے میں 5 افراد ہلاک و دیگر 4 زخمی ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ پیر کی درمیانی شب ایک زائرین سے بھری کار ضلع وشاکھاپٹنم سے وجے واڑہ کے لیے جا رہی تھی کہ اچانک کار ڈرائیور نے سڑک کے کنارے پارک کی گئی لاری کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں 5 افراد برسر موقع ہی ہلاک ہو گئے جبکہ 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ چنانچہ زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے، تاہم متعلقہ پولیس اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر کے مصروف تحقیقات ہے۔ سیما آندھرا علاقوں میں عوامی احتجاج آج 19ویں روز میں داخل ہو گیا۔ وہیں ضلع گنٹور میں متحدہ آندھرا حامی وکلاء نے اپنی خدمات کا بائیکاٹ کرتے ہوئے سڑکوں پر زنجیری احتجاج کیا۔ واضح ہے کہ تشکیل تلنگانہ کے فیصلے سے دستبرداری اختیار کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے موافق آندھرا عوام اپنی خدمات اور کام کاج چھوڑ کر مخالف تلنگانہ تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، جس کے باعث سیما آندھرا کے متعدد علاقوں میں تعلیمی و تجارتی اداروں کی سرگرمیاں بری طرح سے متاثر ہو چکی ہیں، جبکہ موافق آندھرا کی عوام سیما آندھرا قائدین سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہیں، تو دوسری جانب آندھرائی قائدین کو ریاستی اسمبلی سیشن کے آغاز کا انتظار ہے، کیونکہ انہوں نے تلنگانہ قرارداد کو شکست دینے کا عزم کیا ہے۔ چیف منسٹر اڑیسہ اور بیجو جنتا دل صدر نوین پٹنائک نے واضح طور پر کہا کہ وہ آئندہ سال کے لوک سبھا انتخابات کے بعد وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نریندر مودی کی تائید نہیں کریں گے۔ پٹنائک نے مزید کہا کہ چیف منسٹر گجرات کو ملک کا وزیر اعظم بننے کے نظریے سے کئی لوگ مطمئن نہیں ہیں اور ان کا بھی یہی خیال ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نریندر مودی کی تائید کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ضلع وجے واڑہ میں پیش آئے نانی اور نواسی کے دوہرے قتل کی واردات کے معاملے میں پولیس نے آج شبے کی بنیاد پر 5 افراد کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کا آغاز کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ضلع وجے واڑہ کے شہر نارائنہ گڑم میں پیر کی شب چند نامعلوم افراد نے پنیاوتی نامی خاتون اور اس کی نواسی سائی چندرکا کو مکان میں تنہا پا کر مہلک ہتھیاروں سے حملہ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بعد ازاں حملہ آوروں نے مقام حادثے سے راہ فرار اختیار کی۔ اس حادثے کے فوری بعد مقامی پولیس نے ڈاگ اسکواڈ کی مدد سے 5 افراد بشمول ایک لفٹ میکینک کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کا آغاز کیا ہے۔ تاہم پولیس نے اس معاملے میں ملوث اہم ملزمین کا عنقریب پتہ لگانے کا دعویٰ کیا ہے۔ آسام سے دہلی جانے والی راجدھانی ایکسپریس کی پینٹری کار یعنی کچن میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں مذکورہ کچن میں موجود ساز و سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق آج علیہ صبح آسام سے دہلی جانے والی ایک ایکسپریس ٹرین کی پینٹری کار میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے فوری بعد مسافرین میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ تاہم مذکورہ ٹرین سیکیورٹی عملے نے گوہاٹی سے تقریباً 90 کلومیٹر دور دھرمتل کے قریب ٹرین کو روک کر فوری آگ پر قابو پا لیا، جس کے بعد ٹرین میں سوار مسافرین نے راحت کی سانس لی۔ چنانچہ آگ لگنے کی اصل وجہ کا فوری علم نہ ہو سکا، تاہم ریلوے عہدیداروں نے اس حادثے کی تحقیقات کا حکم جاری کیا ہے۔ سعودی عرب سمیت عرب ممالک میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی۔
کئی لوگوں نے سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے آج قربانی کی، جبکہ پاکستان میں عید الاضحیٰ چہارشنبے کو منائی جائے گی۔ علاوہ ازیں سعودی عرب سمیت دنیا کے کئی ممالک میں عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد کیے گئے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں بھی عید کے موقع پر بڑے اجتماع منعقد کیے گئے تھے، جس کے بعد لوگوں نے مذبح خانے جا کر سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کا فریضہ ادا کیا۔ برطانیہ سمیت یورپ بھر میں بھی کچھ لوگوں نے آج عید قرباں منائی، جبکہ امریکی کیلنڈر کے تحت آج ہی عید منائی گئی۔ پاکستانیوں کی اکثریت چہارشنبے کو عید منائے گی۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں سوڈانی خاتون کی اچانک بینائی لوٹ آئی۔ سوڈانی خاتون فاطمہ الماہی جو 60 سال کی معمر خاتون ہے، مسجد نبوی میں حاضری کے دوران جذبات سے سرشار بے ساختہ بول اٹھی، اللہ اکبر، اب میں دیکھ سکتی ہوں۔ فاطمہ الماہی نے بتایا کہ 7 سال سے زائد عرصہ ہوا وہ بینائی کھو چکی تھی۔ مسجد نبوی میں حاضری کے دوران وہ اللہ سے بڑی رقت سے دعائیں کرتے ہوئے بینائی مانگی۔ عطائے نعمت کا وہ کرشماتی لمحہ تھا جب ان کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی۔ انہوں نے دائیں بائیں مڑ کر دیکھا تو مسجد کا پرنور ماحول صاف طور پر دکھائی دیا۔ اس وقت تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی جب فاطمہ الماہی اپنے بیٹے کو نگاہوں کے سامنے پایا۔ چنانچہ فاطمہ الماہی اپنے فرزند کے ساتھ حج کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ فاطمہ نے مزید کہا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی 7 سال بعد دیکھا۔ ان کے بیٹے کی آنکھوں سے بھی خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ تاہم فاطمہ الماہی نے بتایا کہ بصارت سے محرومی کی مدت کے دوران اگرچہ وہ مکمل تاریکی میں تھی، لیکن اللہ سے امید کبھی نہیں کھوئی اور انہیں یقین تھا کہ وہ ایک دن انہیں ضرور دوبارہ بینائی عطا کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے ان تمام برسوں میں بینائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کبھی نہیں روکا۔ بالآخر مسجد نبوی میں ان کی یہ مراد پوری ہو گئی۔ فلسطینی رہنما یاسر عرفات کی پراسرار موت کے 9 سال بعد سوئٹزرلینڈ کے ماہرین نے یہ انکشاف کیا کہ عرفات کے کپڑوں پر انتہائی زہریلے مادے پولونیم کے اجزاء کا پتہ چلا ہے، جس سے فلسطینی رہنما کو 2004 میں جبکہ وہ فرانس میں تھے زہر دے کر ہلاک کرنے کی توثیق ہوتی ہے۔ برٹش میڈیکل جرنل لانچڈ میں اس تحقیقاتی رپورٹ کی تفصیلات شائع ہوئی ہیں۔ خیال رہے کہ پولونیم کا رائے برابر حصہ بھی انسانی جسم کے لیے مہلک ثابت ہوتا ہے، جو کہ انسان کے جسم میں غذا یا مشروب کی شکل میں منہ کے ذریعے یا پھر سانس لینے کے دوران ناک کے ذریعے جسم کے اندر پہنچایا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یاسر عرفات فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ تھے اور انہوں نے ساری عمر فلسطینی کاز کے لیے وقف کر دی تھی، اور وہ 1996 میں فلسطینی اتھارٹی کے پہلے صدر بنے تھے، اور ان کی موت کے بعد ماہرین نے تقریباً 35 مختلف نمونے بشمول 38 یاسر عرفات کی مختلف اشیاء کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ واضح رہے کہ 11 نومبر 2004 کو 75 سال کی عمر میں یاسر عرفات کی فرانس میں موت واقع ہوئی، لیکن ڈاکٹرز نے موت کی وجہ بتانے سے قاصر رہے۔ نومبر 2012 میں یاسر عرفات کی قبر کھود کر ماہرین نے نمونے حاصل کیے تھے، جس کے بعد یاسر عرفات کو زہر دیے جانے کے شبہات کو تقویت ملی۔ دنیا بھر میں بھوک و افلاس سے متعلق رواں سال یعنی 2013 کے سالانہ انڈیکس کے مطابق دنیا بھر میں کافی غذائی اشیاء کی موجودگی کے باوجود اب بھی 87 کروڑ انسان بھوک کا شکار ہیں۔ انڈیکس کے مطابق سب سے زیادہ متاثر اریٹریا اور برونڈی جیسے ممالک ہیں۔ ان دونوں ممالک کی بھوک کی صورتحال نہایت سنگین ہے، جبکہ دنیا کے 16 دیگر ممالک میں بھوک کی صورتحال بہت زیادہ تشویشناک اور 37 کی محض تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر ممالک کا تعلق جنوبی ایشیا سے ہے۔ انسداد بھوک کی جرمن تنظیم ویلٹ ہنگر حلفے نے بھوک کے شکار ممالک کے ساتھ ترقیاتی اشتراک عمل پر از سر نو غور کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس تنظیم کی طرف سے پیش کردہ دنیا بھر میں بھوک کی صورتحال کے حوالے سے سالانہ انڈیکس میں کہا گیا ہے کہ بھوک کے خاتمے کی کوششوں میں انسانی امداد کو بروئے کار لایا جانا چاہیے۔ خبرنامے کے اختتام سے قبل اہم خبروں پر دوبارہ ایک نظر۔
سعودی عرب و دیگر ممالک میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی۔ مدینہ منورہ میں قدرت کا کرشمہ، مسجد نبوی میں سوڈانی خاتون کی بینائی لوٹ آئی۔ فلپائن میں طاقتور زلزلہ، 20 افراد ہلاک اور دیگر زخمی، مہلوکین کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ۔ ضلع وشاکھاپٹنم میں دلخراش سڑک حادثہ، 5 افراد ہلاک و دیگر 4 زخمی۔ اور آسام سے دہلی جانے والی ایکسپریس ٹرین کے کچن میں آتش زدگی کا واقعہ، بروقت سیکیورٹی عملے کی کارروائی پر بڑا حادثہ ہونے سے ٹلا۔ روبی چینل کے تمام ناظرین کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ روبی چینل کے دوپہر خبرنامے میں فی الحال بس اتنا ہی۔ ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے سید انوار اللہ غوری کو اور روبی چینل کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔